الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا اور 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات بڑھا دے گا۔ ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ وہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بے سہاروں کا سہارا کہا جاتا ہے، جو ہر بے خبر کی خبر رکھنے والے ہیں، ان پر درود و سلام ہو۔ معزز سامعین، تمام احباب مل کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوم جھوم کر ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ قال اللہ تعالی، اللہ پاک جل شانہ فرماتا ہے، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، رمضان مبارک سے پہلے ہم قرآن کریم کی ترتیب کے مطابق قرآنی بیانات سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم دوبارہ اسی ترتیب سے قرآنی بیانات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہوا جو قرآن کریم کی ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا، ھدی للمتقین، ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ یہ متقی لوگ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھ کر اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ کون متقی؟ وہ جو بن دیکھے یعنی غیب کی چیزوں پر ایمان قبول کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ پاک کی راہ میں اس کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں اور آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اب ان 2 آیات 6 اور 7 میں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو قرآن کریم پڑھ بھی لیں، اسے سمجھ بھی لیں، ان کے سامنے چاہے حق کو کتنا ہی واضح کر کے بیان کر دیا جائے، اس کے باوجود یہ ایمان لانے اور ہدایت قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا، ان الذین کفروا، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، یعنی یہ کافر لوگ ہیں، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ وغیرہ، اور قیامت تک آنے والے ان جیسے لوگ جو ازلی کافر ہیں۔ ان کی حالت کیا ہے؟ ان کی بری عادت، برا وصف ہے۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، انہیں برابر ہے، چاہیے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ یہ ایک طرح سے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی بھی ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم بھی دیا گیا ہے۔ دراصل ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر مسلموں کو نیکی کی دعوت دیتے، انہیں سمجھاتے، ایمان قبول کرنے کی دعوت ارشاد فرماتے، اور وہ نہیں مانتے تھے، ایمان قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جایا کرتے تھے۔ اس پر اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، انہیں برابر ہے، چاہیے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ان کے غیر مسلموں میں ہے۔ آپ تو با کمال ہیں، آپ کا سمجھانے کا انداز بھی با کمال ہے، آپ نے تو نیکی کی دعوت دینے کا حق ادا کر دیا، مگر یہ بدبخت ہیں، ضدی ہیں، ہر دھرم ہیں۔ آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، آپ انہیں قیامت سے اللہ پاک کے عذابات سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ہرگز ایمان قبول نہیں کریں گے۔ یہ علم غیب ہے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ ڈھیٹ کافروں کا انجام کیا ہوگا؟ یہ ایمان قبول کر کے جنت کے حقدار ٹھہریں گے یا کفر پر اڑے رہ کر ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق بنیں گے؟ ان کا خاتمہ کیسا ہوگا؟ اللہ کریم نے یہ سب باتیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشگی ہی بتا دی، اور آئندہ کی کسی بات کا علم ہو جانا، اسی کو تو علم غیب کہتے ہیں۔ معلوم ہوا ہمارے آقا
آقا و مولا غیب کی خبریں جاننے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے انجام سے بھی باخبر ہیں۔ اور کوئی غیب کیا تم سے ہو نہال ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ معزز سامعین، یہ ازلی کافر غیر مسلم مثلا ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ سمجھانے کے باوجود کلمہ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ ان کے اندر اصل اور بنیادی خرابی کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر کھٹا ٹوپ ہے۔ حضور داتا گن بخش علی حجویری اور رحمۃ اللہ علیہ کشف المحبوب شریف میں فرماتے ہیں دل پر چڑھنے والے زنگ اور پردے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حجاب غین یعنی عارضی پردہ جو بعض دفعہ گناہ کرنے اور غفلت میں پڑنے کے سبب دل پر چڑھ جاتا ہے، یہ عارضی زنگ ہوتا ہے جو توبہ کرنے، نیک اعمال بجا لانے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی برکت سے اتر جاتا ہے۔ دوسرا ہے حجاب رین، یہ ایسی سیاہی ہے جیسے کوئلہ ہوتا ہے، کپڑے پر داغ لگے تو دھل کر سفید ہو جاتا ہے مگر کوئلے کو جتنا بھی دھوئیں سفید نہیں ہوتا۔ ایسے ہی بعض بدبختوں کے برے اعمال، ان کے برے کردار اور مسلسل گناہ کرتے رہنے کے سبب ان کے دل پر حجاب رین یعنی پکی سیاہی چڑھ جاتی ہے جو کبھی اترتی ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ پاک نے بتایا یہ جو ازلی کافر ہے ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ، ان کے دلوں پر حجاب رین یعنی پکی سیاہی چڑھی ہوئی ہے، ان کے برے کرتوتوں کے سبب ان کے دل پر مہر لگ چکی ہے کہ اب ان کے دل حق کو قبول کرنے کے لائق نہیں رہے، ان کے کانوں پر بھی مہر لگ چکی ہے جو اب حق کو سنتے ہی نہیں ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں لہٰذا ان کی آنکھیں حق کو دیکھنے سے محروم ہو چکی ہے۔ لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب۔ اللہ پاک کی پناہ، اللہ پاک کی پناہ، اللہ پاک ہمیں ایسی بد نصیبی سے محفوظ فرمائے۔ امام پہ رب رحمت دے دے تو استقامت، دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا۔ معزز سامعین، ہم نے قرآن کریم کی یہ دو آیات اور ان کی وضاحت سنی، اس میں ہمارے سیکھنے کی دو باتیں ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کتاب ہدایت قرآن کریم جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اب اسی پاکیزہ کتاب کو پڑھ کر اس سے ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے، مگر دو بہت ہی برے وصف نہایت مہلک ہلاکت میں ڈالنے والی باطنی بیماریاں ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے آدمی ہدایت کو قبول نہیں کر پاتا، لہٰذا ہم نے ان دو باتوں سے ہر دم بچتے رہنا ہے۔ یہ کون سے دو برے وصف ہیں؟ ضد اور ہر دھرمی۔ رب کریم نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ کافروں کا برا وصف ہے کہ یہ ضدی ہیں، ہر دھرم ہے، انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں یہ ماننے کی طرف نہیں آتے۔ حق واضح ہو گیا، انتہائی حکمت عملی کے ساتھ دلائل دے کر، معجزاتیں دکھا کر نیکی کی دعوت پیش کی گئی، پھر بھی یہ کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں۔ معلوم ہوا ہدایت قبول کرنے کے لیے ماننے والی طبیعت ہونا بہت ضروری ہے۔ جس نے اپنی طبیعت ہی میں نہ مانو والی بنا لی ہو، انکار کرنا اپنی فطرت میں شامل کر لیا ہو، اس کو سمجھائیں، بتائیں، دلائل دیں، کچھ بھی کر لیں، مگر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، تو ایسا شخص ہدایت کیسے قبول کر پائے گا؟ اس لیے راہ ہدایت کا مسافر بننا چاہتے ہیں تو ماننے والی طبیعت اپنانی پڑے گی۔ دیکھیے ابو جہل وغیرہ مکے کے کفار کو کس کس انداز میں سمجھایا گیا، انہوں نے جو مطالبہ کیا اسے پورا کر دیا گیا، اس کے باوجود یہ ماننے کو تیار نہ ہوئے۔ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے کافر ابو جہل مغیرہ اور عاص بن وائل وغیرہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں تو چاند دو ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ بولے ہاں ضرور، ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ مالک مختار نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ پاک کے حضور دعا کی، پھر اپنے ہاتھ مبارک یعنی شہادت کی انگلی شریف سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ چاند دو ٹکڑے ہوا صدقے گیا جب اشارہ مصطفیٰ کا پا گیا۔ یہ چاند کی 14ویں رات تھی۔ چاند کا ایک حصہ ہرا پہاڑ کے ایک طرف ہو گیا، دوسرا حصہ پہاڑ کی دوسری طرف ہو گیا۔ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کافر کو پکار کر فرما رہے تھے اے فلاں گواہ ہو جاؤ، اے فلاں تم بھی گواہ ہو جاؤ۔ روایت میں ہے کفار کو اس پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بار بار اپنی آنکھوں کو ملتے پھر دیکھتے، چاند واقع دو ٹکڑے تھا۔ آخر تک کر بولے سحر مستمر، یہ تو جادو ہے، چلا
آتا۔ ان میں سے ایک کافر بولا اگر یہ واقعی جادو ہے تو تم پر جادو ہو گیا، ساری دنیا والوں پر تو نے نہیں ہو سکتا، لہٰذا جب قافلے آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے۔ چنانچہ مختلف جگہوں سے مسافر آئے، اہل مکہ نے سب سے پوچھا تو سب نے یہی کہا ہاں ہم نے فلاں رات چاند 2 ٹکڑے دیکھا تھا۔ اللہ اللہ، یہ کیسا کمال معجزہ تھا۔ ابو جہل کو اب تو چاہیے تھا کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے، مگر افسوس ان پر بدبختی غالب تھی۔ انہوں نے یہ ٹھان رکھی تھی کہ ہم نے مانا تو ہی نہیں۔ چنانچہ اپنی آنکھوں سے چاند 2 ٹکڑے ہوتے دیکھ کر، باہر سے آنے والے مسافروں کی گواہیاں سن کر بھی انہوں نے یہی کہا سحر مستمر، یہ تو جادو ہے چلا آتا۔ معزز سامعین، یہ ہے نہ ماننے والی طبیعت۔ کافروں نے چاند 2 ٹکڑے کرنے کا کہا، چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔ پتھروں کے بولنے کا کہا، پتھروں سے کلمہ پڑھوا دیا گیا۔ درخت چلے، جانوروں نے سجدے کیے، لیکن جب طبیعت ہی انکار والی بنا لی، پھر چاہے کچھ بھی ہو انکار ہی کرنا ہے۔ جب ذہین ہی بنا رکھا ہے کہ میں نے نہیں ماننی، تو پھر زمین اوپر ہو یا آسمان نیچے کچھ بھی کر لے مانی ہی نہیں جاتی۔ تجھے کیا بتاؤں کہ معجزہ کیا ہے، تو آگے سے بولتا ہے میاں۔ جو چوں چرا کرتے ہیں، زبان چلاتے ہیں، جن کا مقصد ہی بس تنقید ہے، ماننے کا ذہن ہی نہیں ہے، انہیں معجزے بھی کچھ فائدہ نہیں دیتے۔ ایسے لوگ معجزہ دیکھ کر بھی گمراہی میں پڑتے ہیں، ہدایت پر نہیں آتے۔ اس لیے اپنے اندر قبول ہدایت کی صلاحیت بڑھانی ہے، راہ ہدایت پر چلنا ہے تو ماننے والی طبیعت بنانی پڑے گی۔ دوسری طرف جن کو ماننے والی طبیعت ہوتی ہے، اس پر بس حق واضح ہونے کی دیر ہوتی ہے، وہ ہدایت قبول کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ دیکھیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب کلمہ نہیں پڑھا تھا، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، مشہور واقعہ ہے، آپ تنگی تلوار لے کے جا رہے تھے، ارادہ کیا تھا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر ڈالوں گا، استغفر اللہ، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ راستے میں اپنی بہن کے گھر پہنچے، قرآن کریم دیکھا، کھولا، سورۃ طٰہٰ کی چند آیات ہی پڑھی، دل کی زمین زرخیز تھی۔ ابو جہل کی طرح دل کوڑے کا ڈھیر نہیں تھا۔ کتاب ہدایت کی بارش دل پر ہوئی تو ہدایت کے چشمے پھوٹے۔ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ ہی لمحے پہلے ننگی تلوار لیے اسلام کو معاذ اللہ مٹانے نکلے تھے، اب ادب سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، سر جھکایا اور دامن مصطفیٰ سے لپٹ کر آسمان ہدایت کا روشن ستارہ بن گئے۔ غور فرمائیے کتنا فرق ہے۔ ابو جہل نے چاند 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے صرف چند آیات کی تلاوت کی۔ ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ہدایت قبول کر لی۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ ابو جہل نے نہ ماننے کی طبیعت بنا رکھی تھی، اس نے ہدایت قبول نہ کی، جبکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایسا کوئی ذہن نہیں تھا۔ جیسے ہی آپ پر حق واضح ہوا، آپ نے سر تسلیم جھکا دیا۔ معلوم ہوا قبول ہدایت کے لیے ماننے والی طبیعت ہونا ضروری ہے، ضدی نہیں بننا چاہیے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم ماننے والے ہیں۔ مسلمان کا لفظی معنی ہی یہی ہے، سر تسلیم خم کرنے، یعنی حق بات کو سر جھکا کر مان لینے والا۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ درست بات کو ماننے کی طرف مائل رہنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ضدی لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ انہیں قرآن کریم کی آیات سناؤ، حدیث پڑھ کر بتاؤ۔ علماء کرام جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی شرعی مسائل بیان کرتے ہیں، ان کے ارشادات سناؤ، یہ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ جب اللہ پاک کی، اس کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، شریعت کا مسئلہ درست ذریعے سے ہم تک پہنچ گیا، تو اب اسے تسلیم کرنے میں دیر نہ لگائیں۔ شریعت کے معاملات کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنانا چاہیے۔ تباہ و برباد کر دینے والی باطنی بیماری ہے، ہمیں اس کو کوسوں دور ہی رہنا ہے۔ یہ بیماری عناد یعنی حق سے دشمنی رکھنے کی بیماری ہے۔ معزز سامعین، فرعون نے ضد کی، حق واضح ہونے کے باوجود قبول نہ کیا، دریا میں غرق کر دیا گیا۔ قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، مگر انہوں نے ضد کی، حق واضح ہونے کے باوجود اسے قبول نہ کیا۔ ان پر آندھی کا عذاب آیا جس نے قوم عاد کا نام و نشان تک مٹا ڈالا۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، انہوں نے بھی ضد کی، ہر دھرمی کی، حق کو قبول نہ کیا، جھٹلایا، کفر پر اڑے، گناہوں کا بازار گرم کیا۔ آخر ان پر بھی قہر الہی کا کوڑا برس گیا، ان پر شدید زلزلے کا عذاب بھیجا گیا، جس سے یہ ہمیشہ کے لیے فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ ماضی میں اور بھی کتنی قومیں گزری ہیں جنہوں نے ضد کی، حق بات کو قبول نہ کیا۔ یہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، ہم سے زیادہ مالدار تھے، ہم سے زیادہ مضبوط تھے، مگر عناد حق یعنی
یعنی حق سے دشمنی انہیں تباہی کے کنارے لا کھڑا کیا، اور یہ اللہ پاک کے غضب کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گئے۔ اس لیے ہمیں ضد نہیں اپنانی چاہیے۔ ہمیں شرعی مسئلہ بتانے والا ہم سے چھوٹی عمر کا ہے یا بڑی عمر کا، ہمارا بھائی ہے یا پڑوسی، ہمارا دوست ہے یا دشمن، اگر عاشق رسول ہے، واقع درست مسئلہ بتا رہا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں عاشقان رسول علماء کرام سے سن کر ان سے پوچھ کر بتا رہا ہے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم مان لیں۔ سود کو پرافٹ کا نام دے لینا، زکوٰۃ کو ٹیکس کہہ دینا، شادی وغیرہ میں بے پردگی، ڈھول تماشے وغیرہ کو خوشی میں سب چلتا ہے کہہ کر بند نہ کرنا، اور کوئی خوف خدا والا ہمیں منع کرے تو اسے الٹا ڈانٹ دینا، اسے دو چار الٹی پلٹی سنا کر اس کا دل توڑ دینا ہرگز درست بات نہیں ہے۔ مسلمان بے عمل تو ہو سکتا ہے مگر ایک سچا مسلمان ضدی نہیں ہوتا۔ وہ اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دل و جان سے تسلیم کرنے والا ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ معزز سامعین، دوسری بات جو ہمیں سورہ بقرہ کی آیت سے سیکھنے کو ملی وہ یہ کہ کفار مکہ کا برا وصف بیان ہوا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر کھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ معلوم ہوا دل پر مہر لگ جانا یہ انتہائی مہلک بیماری ہے۔ یہی وہ دنیا مرض ہے جو نہ جانے کتنی قوموں کی ہلاکت کا سبب بن چکا ہے۔ اسی باطنی بیماری کی وجہ سے آدمی حق بات کو تسلیم کرنے، ہدایت حاصل کرنے، یہاں تک کہ سراپا ہدایت کتاب قرآن کریم پڑھ کر بھی سیدھے رستے پر آنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کی حفاظت کریں، ہرگز اپنے دل پر مہر نہ لگنے دیں کہ جس دل پر مہر لگ جاتی ہے اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ، یہی امتوں کے مرض گہن کا چارہ۔ جب دل مردہ ہو جاتا ہے، دلوں پر گناہوں کا زنگ لگ جاتا ہے، کفر کی تاریکیاں چھا جاتی ہے تو قومیں تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ لہٰذا قوموں کو تباہی سے بچانے کا یہی طریقہ ہے، ان کے دلوں کی اصلاح کی جائے، سیاہ دلوں سے زنگ اتار کر انہیں اجلا چمکدار بنا دیا جائے۔ دل پر مہر لگنے کے بہت سارے اسباب ہیں۔ گناہوں کی کثرت دل پر مہر لگنے کا ایک بنیادی سبب ہے۔ پیارے آقا رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، ورنہ اگر دوبارہ گناہ کیا تو ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، پھر ایک اور گناہ کیا ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی عادت دل پر مہر لگنے کا سبب بنے اور ہم راہ ہدایت سے محروم کر دی جائیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں، گزشتہ امتوں کا عذاب جسمانی خسف و مسخ تھا، یعنی پہلی امتیں نافرمانی کرتی تو انہیں زمین میں دھسا دیا جاتا، ان کے چہرے بگاڑ دیے جاتے تھے، کوئی بندر بن جاتا، کوئی خنجیر بن جاتا۔ لیکن اس امت کا عذاب روحانی خسف و مسخ ہے، پہلے جسم بدلتے تھے اب دل بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو۔ اللہ پاک کی پناہ، اللہ پاک کی پناہ۔ کیسی عبرت کی بات ہے، گناہ کرنے سے اللہ رسول کی نافرمانی کے سبب دل الٹ دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسی ذلت و رسائی سے بچائے۔ کاش سچی توبہ کی توفیق ملے، بڑی کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی، رہے ہاں ناکام ہم یا الہی، جو ناراض تو ہو گیا تو کہیں کا رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی، مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے پہ تاجدار حرم یا الہی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج العابدین میں بیان فرمایا کہ 4 باطنی بیماریاں ہیں جو دل کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں۔ نمبر 1 حسد، دوسروں کو ملی ہوئی نعمت کو دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسد کرنے والوں کا دل اندھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے اللہ پاک کے احکام بھی سمجھ نہیں آتے۔ میں گناہوں سے سدا بچتا رہوں، کیجئے رحمت اے ننائے حسین، جھوٹ سے بغض حسد سے ہم بچیں، کیجئے رحمت اے ننائے حسین۔ دل کو نقصان پہنچانے والی دوسری بیماری طول عمل، مثلا یہ ذہن بنا لینا کہ میں نے تو ابھی 10 سال زندہ رہنا ہے، 50 سال زندہ رہنا ہے، 100 سال زندہ رہنا ہے، یہ بھی بہت بری بیماری ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، پھر ان پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ معلوم ہوا لمبی امیدوں کے سبب دل سخت ہو جاتا ہے۔ دل کو نقصان پہنچانے والی تیسری بیماری ہے جلد بازی، اس کے سبب بندہ بہت دفعہ ہدایت محروم رہ جاتا ہے۔
نمبر 4، دل کو نقصان پہنچانے والی چوتھی بیماری ہے تکبر۔ یہ سب سے بری باطنی بیماری ہے، اسی کے سبب شیطان مردود ہوا، تکبر کے سبب بھی دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے متکبر سرکش کے سارے دل پر۔ عجب و تکبر اور بچا حب جا سے، آئے نہ پاس تک ریا یا رب مصطفیٰ، گر تکبر ہو دل میں ذرہ بھر، سن لو جنت حرام ہوتی ہے۔ معزز سامعین، دل پر مہر لگ جانے کا ایک اور اہم سبب اللہ پاک کے نیک لوگوں کی بے ادبی بھی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں گناہ کرنے سے دل پر آہستہ آہستہ میل چڑھتا ہے۔ ایک گناہ کیا دل پر ایک نقطہ لگ گیا، دوسرا گناہ کیا دوسرا نقطہ لگ گیا، تیسرا گناہ کیا دل پر تیسرا نقطہ لگ گیا۔ گناہوں کے ذریعے دل پر آہستہ آہستہ میل چڑھتا ہے اور نیکیاں کرنے سے دل آہستہ آہستہ میل اترتا ہے۔ ایک دن نماز پڑھی، نماز میں سرور نہیں آئے گا، دوسرے دن پڑھی، تیسرے دن پڑھی، بندہ لگاتار نماز پڑھتا رہے، آہستہ آہستہ دل کا میل دھل جاتا ہے، اور پھر دل کا میل دھلنے کے بعد اب بندے کو نماز میں سرور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نیکی جو ہے یہ آہستہ آہستہ دل کا میل دھوتی ہے، مگر کسی اللہ کے نیک بندے کی بے ادبی ایک دم دل پر مہر لگنے کا سبب بن جاتی ہے۔ شیطان نے ہزاروں سال عبادت کی تھی، ایک لمحہ کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی، یکدم وہ مجرم اور مردود ہو گیا، یکدم اس کا دل سیاہ ہو گیا، اس کے دل پر مہر لگ گئی۔ معلوم ہوا اللہ کے نیک بندے کی بے ادبی سے یکدم دل پر مہر لگتی ہے، اور اگر اللہ کے کسی نیک بندے کی نگاہ پڑ جائے تو یکدم دل کا سہارا میل دھل جاتا ہے۔ سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ حج کر کے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک شخص کھڑا ہوا دیکھا، وہ چور تھا، اصل میں چوری کرنا چاہتا تھا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب قریب تشریف لائے، پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگے میں فلاں شخص یہاں پر کسی کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جو پوری دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کے ہتھیلی پر دانہ ہو، ان کے سامنے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تو سمجھ گئے تھے یہ کون ہے۔ آپ نے فرمایا میں عبد القادر ہوں۔ جیسے اس نے سنا کہ غوث پاک ہیں، فوراً قدموں پر گر گیا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کے ولی کی ایک نگاہ کرم ہوئی، وہ چور فوراً توبہ کر کے مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔ معلوم ہوا ولی کامل کی ایک نگاہ سے بندے کا دل یکدم صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں کی، نبیوں، ولیوں کی، صحابہ کرام، اہل بیت پاک اور عاشق رسول علماء کرام کی بے ادبی سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ معزز سامعین، اللہ پاک نے کفار کا برا وصف بتایا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ اس وعید سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بھی بچیں، حسد سے بھی بچیں، لمبی امیدوں سے بھی بچیں، جلد بازی سے بھی بچیں، تکبر سے بھی ہر دم بچتے رہیں، اللہ کے نیک بندوں کی بے ادبی سے بھی بچتے رہیں، دل پاک رہے، ہدایت کی طرف مائل رہے۔ اس کے لیے نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ تلاوت و قرآن کرنے سے دل کا میل دھلتا ہے، ذکر اللہ کرنے سے دل کا میل دھلتا ہے، اسی طرح نماز پڑھنے سے دل کا میل دھلتا ہے، قبرستان جا کر اپنی موت کو یاد کرنے سے بھی دل کا میل دھلتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پاکیزہ دل نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔